نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے علمی دنیا کی ایک مشہور شخصیت جسے اردو اور عربی ادب کا شہسوار بھی کہا جاتا ہے اور جو کافی شہرت یافتہ شخصیت ہے اور جو متنازع شخصیت ہے، جو ہمیشہ اختلافات میں اور لوگوں کے نقد و جرح کا شکار شخصیت ہے۔ اس شخصیت کا نام نامی ہے مولانا سلمان ندوی، جو پچھلے چند سالوں سے تقریباً ہر مدعے پر جمہور سے انحراف کرتے ہیں، جمہور کی رائے سے خروج اختیار کرتے ہیں اور ایک اپنی الگ رائے جمہور کے خلاف پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت افراتفری کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر انتشار اور اختلاف بپا ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک نامور شخصیت ہے اور ان کی زبان میں اور ان کے بیان میں ایک قسم کا جادو بھی ہے، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کی رائے کے حامی و ناصر بن جاتے ہیں، اور امت کے اندر ایک بڑا لمبا چوڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ معاملات دنیاوی طور پہ یا چھوٹی موٹی غلطیوں اور چھوٹے موٹے اختلافات کی شکل میں تھے تو اکابرین امت نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بعد جب سلمان ندوی صاحب نے صحابہ کرام پر تبرہ بازی شروع کی اور صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا شروع کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی مقدس شخصیات کو ہدف ملامت بنایا، تو پھر اکابرین امت کی طرف سے اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن آنا شروع ہوا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بستی ہے، وہ لوگ جو حب صحابہ سے سرشار ہیں، ایسے لوگوں کا خون کھول گیا اور وہ لوگ جذبات میں آ گئے اور سوشل میڈیا میں ایک جذباتیت کا میدان گرم ہو گیا، سلمان ندوی صاحب کے حق میں بھی، سلمان ندوی صاحب کے خلاف بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، عمر فاروق کی شخصیت ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، یا پھر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، یا پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہو، یہ کبار صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ان میں سے کوئی صحابی سلمان ندوی صاحب کی زبان طعن سے بچ نہیں پائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بڑا حصہ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ چھپا دیا گول کر کے، اور بنو امیہ کے ڈر سے اور خوف سے انہوں نے وہ احادیث بیان نہیں کی۔ اس پر بھی بہت سارے علماء نے ان کی گرفت کی، ان کا تعاقب کیا اور اس پر ان سے حوالہ جات مانگے، دلائل مانگے، حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مسلسل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے، یہاں تک کہ انہیں باغی کہہ دیا، خاطی کہہ دیا، فاسق کہہ دیا، اور ایسے ایسے الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کہے جو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کہنا اور سننا پسند نہیں کر سکتا۔ ابھی حضرت کی میں بات آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا تبصرہ اس پہ پیش کروں گا۔ پہلے آپ مولانا سلمان ندوی صاحب کی بات جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ طور پہ کہی ہے، اس کو سماعت کریں، پھر اس کے بعد میرا اس پر کچھ مختصر سا تبصرہ ہوگا، اس کو بھی آپ ضرور سماعت کریں۔ کہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا احساس نہیں ہے، وہ کیسے رسول اللہ کا سامنا کرے گا کہ جن ظالموں نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا، بڑے بڑے تابعین کو شہید کیا، اور 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیں، ان پر طعن و تشنیع کیا، یعنی ہر وہ حدیث جو اس موضوع کی ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، وہ اس پر منطبق ہوتی ہے، اس گروہ پر جس نے مسجدوں میں خطبوں میں حضرت علی پر طعن و تشنیع کروائی۔
جس نے حضرت حسن کو زہر دلوایا، شہید کیا، اور جس نے حضرت حسن کو حضور کے روضے میں دفن نہیں ہونے دیا، اور جس نے اس پر لڑائی کی دھمکی دی، یہاں تک کہ پھر حضرت حسن کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا، جس نے ان کی نماز میں شرکت نہیں کی، ان کو شہید کیا زہر دے کر، پھر ان کی نماز میں بنی امیہ کا کوئی مجرم شریک نہیں ہوا۔ جو ایسے مجرم ہیں جنہوں نے نبی کے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے، اور نبی ان کے خلاف سخت ترین باتیں حدیثوں میں کہہ چکے ہیں، وہ سب موجود ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، اور پھر علماء اہل سنت کے بیانات میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو گروہ باغی تھا حضرت علی کی خلافت راشدہ کے خلاف، حضرت علی کے خلاف اور تمام کبار صحابہ کے خلاف، وہ گروہ عاصی بھی تھا اور باغی بھی تھا، اور وہ گروہ فاسق بھی تھا، اور اس نے ایک بڑا جرم کیا کہ امت مسلمہ کو خلافت راشدہ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اپنے ملعون بیٹے یزید جیسے مجرم اور خبیث انسان کو مسلط کیا، جس نے حضور کے نواسے حضرت حسین کو، پورے خاندان کے بچے کو ختم کیا۔ یہ وہ مجرم ہے کہ جن پر خدا کی ہزاروں لعنتیں ہوں، پوری امت ان پر لعنت کرتی ہے، اور سب کو معلوم ہے بالجبر والاکراہ کس نے اس ملعون کو امت پر مسلط کیا۔ تو اب جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کیسے قیامت میں وہ حضور کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت علی کا سامنا کریں گے، کیسے حضرت حسن کے سامنے آئیں گے، کیسے حضرت حسین کا سامنا کریں گے۔ تو یہ بات آپ نے سنی، یہ سلمان ندوی صاحب ہیں جو ایک مشہور شخصیت بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور بہت پہلے حد تک، چند سالوں پہلے تک یہ عوام کے ساتھ ساتھ علماء کے حلقے میں بھی کافی مقبول تھے، لیکن جب سے انہوں نے صحابہ پر تبرہ بازی کرنا شروع کی اور صحابہ کرام کو ہدف ملامت بنایا، اور جب سے یہ شیعہ حضرات کی محفلوں میں اور مجلسوں میں جانے لگے اور ظاہری طور پر حب علی کے رنگ میں رنگ گئے، تو حب علی کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے جتنے صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ، سارے صحابہ ان کے نزدیک غلط ہو گئے، سارے صحابہ ان کے نزدیک فاسق ہو گئے، سارے صحابہ ان کے نزدیک خائن اور خیانت کرنے والے بن گئے، جن میں سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے زبردستی بالجبر والاکراہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، تاکہ وہ اس طرح کے فتنے پھیلا سکے، تاکہ وہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کا معرکہ گرم کر سکے، اور تاکہ وہ بعد میں امت کے اندر دو دھڑ اور دو فرقے اور دو جماعتیں بنا سکے۔ کسی صحابی کے بارے میں ایسی بدگمانی، بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے اتنی زبردست گفتگو اور اتنی خطرناک اور مجرمانہ طور پر بیان بازی کرنا، یہ کسی عالم کی تو کیا، کسی عام آدمی کی بھی شان کے خلاف۔ بالاتفاق حضرت امیر معاویہ صحابی، نہ صرف یہ کہ صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی اور کاتب رسول، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری اور خال المؤمنین کے لقب سے ملقب۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک نہیں کئی دعائیں کی۔ ایک جگہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے اور حساب کا علم دے اور قیامت کے دن عذاب سے بچا لے۔ اور تینوں چیزیں پوری ہوئی۔ کتابت میں، لکھنے میں حضرت امیر معاویہ اتنے آگے کہ وحی کی کتابت کا کام سپرد کیا گیا، حساب کتاب کے اندر بہت زیادہ آگے، اور عذاب سے بچیں گے کیوں؟ کیونکہ صحابی رسول ہیں۔ اور ایک جگہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بیہ، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پانے والا، اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ تو جسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہو کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہوں اور ہدایت کنندہ بھی ہوں، یہ خود بھی راہ راست پر ہوں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنے، تو وہ شخص کیسے اپنے بیٹے یزید کو زبردستی جان بوجھ کر اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ایک خون خرابے کا بازار گرم ہو جائے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا، اس وقت یزید کے اندر وہ ساری باتیں نہیں تھی جو بعد میں پیدا ہوئی، اور بالکل غلط نیتی سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نہیں بٹھایا، اپنے بعد نامزد خلیفہ نہیں کیا۔ ان کی نیت بالکل نیک تھی، نیک ارادے تھے۔ بعد میں چل کے جب اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کا الزام امیر معاویہ پہ نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہے،
تو کیا اس بیٹے کے نافرمان ہونے کی وجہ سے باپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نافرمان کہا جائے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہے، تو کیا ان کی بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو نافرمان کہا جائے گا؟ امیر معاویہ کا بیٹا نافرمان، تو کیا اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر نعوذ باللہ ہو جائیں گے؟ بیٹے کے کارنامے بیٹے کے ساتھ ہوں گے، اس کی وجہ سے باپ کو لعن طعن نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی بیٹے کی اچھائیوں کی وجہ سے باپ اچھا ہو جائے گا۔ لہذا یزید کے کارناموں کو امیر معاویہ پر منطبق کرنا، فٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور کہنا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یزید کو خلیفہ بنایا تاکہ بعد میں یہ حضرت علی سے اور ان کی اولاد سے بدلہ لے سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابی کے بارے میں اتنی بدظنی، اتنی بدگمانی اور اتنا خطرناک ذہن رکھنا، یہ کسی عالم دین نہیں بلکہ یہ تو کسی یہودیت کا، کسی ناصبیت کا اور کسی عیسائیت کا ذہن لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بڑی حدیثیں موجود ہیں، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھرا پڑا ہے، اور جتنی فتوحات اور جتنی اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت اور نشر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوا ہے، حضرت عمر کے بعد کسی کے دور میں نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امیر معاویہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔